सन 536 انسانی تاریخ کا وحشت ناک ترین دن تھا، کیونکہ کائنات میں اس سال ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک صبح جب لوگ اٹھے تو سورج ہی غائب تھا، ہر طرف گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اندھیرا بھی ایسا کہ ہاتھ کو ہاتھ سے جائی نہیں دے رہا تھا۔ یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں کالے بادلوں نے ہر طرف سے زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ روشنی کی کوئی بھی کرن موجود نہیں تھی۔ پہلے تو لوگوں نے اسے معمول کی آندھی یا طوفان سمجھا، لیکن دن گزرتا گیا پر سورج یا روشنی کی کوئی ایک بھی کرن نظر نہ آئی۔ اب لوگوں میں خوف پھیلنے لگا۔ لوگ گھروں کی چھتوں اور سڑکوں پر نکل کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ان کے سروں پر آسمان تھا ہی نہیں، لہٰذا انہیں نظر کیا آتا؟ چاروں طرف اندھیرے کا دور دورہ تھا۔ عام حالات میں اگر ہم رات کے وقت بھی باہر نکلیں تو ہمیں چاند یا ستاروں کی اتنی سی روشنی مل جاتی ہے کہ ہمیں چلنے کے لیے راستہ مل جائے، لیکن اس دن نہ تو آسمان دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی چاند یا ستارہ۔ لوگ جس طرف دیکھتے انہیں گپ اندھیرے کے سوا کچھ نہ دکھائی دیتا۔ اب لوگوں نے پریشانی کے عالم میں مشعلیں جلا لی، لیکن مشعلیں بھی انہیں زیادہ دیر تک اس قیامت خیز اندھیرے سے نہ بچا سکی، اور جلد ہی یہ لوگ دوبارہ سے اندھیرے میں ٹھوکریں کھانے لگے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ عذاب ایک آدھا دن میں ٹل جائے گا، لیکن دن گزرتے گئے اور رات پھیلتی اور بڑھتی چلی گئی۔ 3-4 دن بعد زمین کا درجہ حرارت بھی گرنے لگا اور پورا یورپ اور آدھا ایشیا جمنے لگا۔ پورے ملک برف کا گولا بن گئے۔ جلانے کے لیے لکڑی ناپید ہو گئی، لوگ گھروں تک محدود ہو گئے، کاروبار زندگی رک گیا۔ یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دراز ہوتا چلا گیا۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں بدلے اور مہینے سال بن گئے، لیکن سورج واپس نہ آیا اور دنیا برف کا گولا بن کر رہ گئی۔ سردی کا 2500 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ مہینے گزرنے کے بعد لوگوں کے گھروں سے اناج ختم ہونے لگا اور بہت سے لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے لگے۔ آگ بھی ناپید ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کے گھروں سے آگ کے انگارے مانگ کر لانے لگے۔ اناج کی کمی کے باعث لوٹ مار شروع ہو گئی، لوگ اناج کے ایک ایک دانے کو ترسنے لگے۔ باغ، کھیت، جنگل اجڑ گئے، ندیاں، نالے اور جھیلیں جم گئی۔ اناج اور پھل ختم ہو گئے، جانور اور مویشی بھوک سے مرتے چلے گئے، اور موسم اور دن رات کی تمیز ختم ہو گئی۔ سردیاں کب ختم ہوئیں اور گرمیاں کب شروع ہوئیں اور رات کب دن میں تبدیل ہوئی، تمام اعداد و شمار دم توڑ گئے۔ اناج ختم ہونے پر لوگ اپنے چمڑے کے بنے جوتے تک ابال کر کھانے لگے۔ شہروں میں کتے اور بلیاں تک ختم ہو گئی۔ لوگ اپنے پالتو جانور تک کھا گئے تھے۔ لوگ لاشیں بھی پکا کر کھا جاتے تھے۔ آگ تحفہ بن گئی تھی۔ لوگ آگ کے انگارے ایک دوسرے سے ادھار لیتے اور دیتے تھے۔ چھتوں کے شستر، بالے اور لکڑی کے فرش تک چولہوں کی نظر ہو چکے تھے، اور لوگوں نے گھروں کا فرنیچر بھی جلا کر کوئلہ بنا دیا تھا۔ عذاب بھی ایسا کہ ایک طرف تو گہرا اندھیرا اور دوسری طرف جسم کو جما دینے والی سردی تھی۔ سال تک سورج نہ نکلنے کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلنا شروع ہو گئی۔ جو انسان زندہ بچے تھے ان کے جسم بھی اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ لوگوں کو چلنا تک بھول گیا تھا۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے انسانوں کی ہڈیاں بھی بہت کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ وٹامن ڈی انسانی جسم سورج کی روشنی سے حاصل کرتا ہے، اور سورج کی روشنی 16 مہینوں سے زمین سے غائب تھی۔ تاریخ اس دور کو ڈارک ایج کہتی ہے۔ یہ زمانہ 18 ماہ تک پوری شدت سے قائم رہا۔ لوگوں سے ان کا سایہ تک روٹھ گیا تھا۔ 1.5 سال بعد درجہ حرارت میں تھوڑا اضافہ شروع ہوا، جس سے لوگوں کے اندر امید نے جنم لیا اور یہ محسوس کرنے لگے کہ شاید ان کا بچھڑا ہوا سورج واپس آ جائے۔ یہ اندازہ ٹھیک نکلا۔ 1.5 سال بعد حالات تبدیل ہونے لگے، لیکن اس کے باوجود سورج کو پوری توانائی کے ساتھ واپس لوٹنے میں 11 سال لگ گئے۔ سن 547 میں مشرق اور مغرب کا فرق واضح ہوا اور موسم واپس آنے لگا، لیکن پہلے 1.5 سال اور پھر اگلے 9.5 برسوں نے دنیا کا ہزاروں برسوں کے برابر نقصان کر دیا تھا۔ زمین کی توانائی ختم ہو چکی تھی، یہ بیج اگانا بھول چکی تھی۔ اناج کے بیج اول تو تھے ہی نہیں، اور اگر تھے تو اگتے ہی نہیں تھے، اور یہ اگر اگ جاتے تھے تو زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ یورپ کے اکثر ملکوں میں گندم سمیت کوئی اناج نہیں اگ رہا تھا۔ جنگل بھی ویران ہو چکے تھے، درخت اپنے تنوں پر گرے پڑے تھے، سبزیاں تھی ہی نہیں، اور رہ گئے جانور تو یوں محسوس ہوتا تھا یہ کسی دوسرے سیارے میں نقل مکانی کر گئے ہیں۔ لوگوں کے کان بلی اور کتوں کی آوازوں کو بھی ترس گئے تھے۔ چڑیاں، کوے اور کونجیں بھی ناپید ہو گئی تھی، اور زمین کا پانی بھی سوکھ گیا تھا۔ لوگ برف پگھلا کر پیتے تھے۔ دنیا میں ان 18 ماہ یا 11 برسوں میں کتنے لوگ مرے اس کا کوئی شمار ہی نہیں تھا۔ سیانے لوگ صاف کہتے تھے کہ دنیا شاید اب پرانی ڈگر پر واپس نہ آ سکے۔ زمین پر اب نہ اناج اگے گا، جانور دوڑیں گے اور نہ ہی انسان ہنسیں گے۔ لوگوں کے گلوں میں آوازیں تک پھنس جاتی تھی۔
یہ ہنسنا تو دور بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا زمین پر بھوتوں کا بسیرا ہے اور یہ بھوت کبھی دوبارہ انسان نہیں بن سکیں گے۔ تندور بھی اب سرخ نہیں ہوں گے اور گھروں سے کھانے کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اداسی، قلت، پریشانی، بے روزگاری اور مایوسی کا یہ سلسلہ سن 570 تک چلتا رہا۔ لوگ 536 سے 570 تک اگلے 34 سال امید و بہم کی کیفیت میں رہے۔ سورج واپس آ گیا، چاند بھی نظر آتا تھا اور رات آسمان پر ستارے بھی ٹمٹماتے تھے، لیکن قلت، ذلت اور اداسی کی چادر نہیں سرک رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہیبت بیٹھ گئی تھی۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی چلے جاتے تھے، یہ بیٹھتے تھے تو سارا دن بیٹھ کر گزار دیتے تھے۔ یہ صورتحال سن 570 تک قائم رہی۔ 34 سال تک انسانیت پر ظلمت کے دور تنہا رہا، لیکن پھر 570 میں کائنات نے انگڑائی لی اور 34 برس کے تمام اثرات غبار کی طرح اڑ گئے۔ بہت سے ریسرچرز کے مطابق آئس لینڈ میں ایک آتش فشاں پہاڑ پھٹنے سے سویڈن سے موجودہ عراق تک کے علاقے میں یہ قیامت برپا ہوئی تھی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے سب سے بہترین ریسرچرز ڈاکٹر میکائل میکارمک اور سوہیپ نے اس پر بہت سی ریسرچ کی، مگر کوئی قابل ذکر نتیجہ نہ نکال سکے۔ سن 570 یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے۔ رحمت العالمین 22 اپریل 570 کو دنیا میں تشریف لائے تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب ڈارک ایج کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا کو اس کی اوقات دکھائی، اور پھر وہ عظیم صبح طلوع فرمائی جس نے آگے چل کر انسانیت کا ہاتھ تھام لیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر چیز کی فروانی ہوتی چلی گئی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔